بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام دین ہے۔ اس کو ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ آج ہم کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام عبدالرحیم، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام ہے، لیکن عبداللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو اپنی زندگی کو اللہ کی مان کر کے گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں بھائیو کہ ہم سب کو یہیں رہنا ہے، بلکہ ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ اس زمین اور آسمان ان کو اللہ تھامے ہوئے ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ اللہ سب کو فنا کر دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل سب ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز گونجے گی۔ کیا آواز گونجے گی؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ کہاں گئے جھوٹے جھوٹے بادشاہ جو کہا کرتے تھے کہ میری بادشاہت ہے، اتنے بڑی جائیداد کا میں مالک ہوں؟ لیکن میرے بھائی یہ سب ملکیت کچھ کام آنے والی نہیں ہے، سب یہی کا یہی رکھا رہ جائے گا۔ اپنے ساتھ جائے گا، جو جائے گا فقط اپنے اعمال جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے بھائیوں اپنے اعمال کے بنانے کی فکر کریں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، الحمدللہ مسجد بھری ہوتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں اللہ کرے کہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر بھی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں ہم سب کو یہی نہیں رہنا ہے۔ آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی چلتا ہے پھرتا ہے، ایسے ہوتے ہوتے اس کی موت آ جاتی ہے، اور ہم کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ بازار کو آیا تھا، کل میں نے اس کو دیکھا تھا چلتے پھرتے۔ لیکن میرے بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے اعمال کی فکر کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ 3 ہاتھ گہرے گڈھے کے اندر ہوگا؟ 3 ہاتھ گہرے گڈھے کے اندر ہوگا، تمہارے اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس وقت تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے۔ کیا آئیں گے بھائی؟ 2 فرشتے آئیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ان کی جو آواز ہوگی وہ آواز بجلی کی گرج کی طرح سے ہوگی۔ بجلی گرجتی ہے نا، ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں، کان پکڑ لیتا ہے۔ ان کی جو آواز ہوگی یہ بجلی کی گرج کی طرح سے ہوگی، اور آنکھ جو ہوگی یہ بجلی کی چمک کی طرح سے ہوگی۔ جیسے بجلی چمکتی ہے بالکل پورا اجالا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے ناخن بہت بڑے ہوں گے، دانت بہت لمبے چوڑے ہوں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو زمین سے، اپنے بالوں کو اپنے پاؤں سے رگڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت
तुम्हारा क्या हाल होगा। जो कब्र के अंदर पड़ा होगा और उनके हाथ में एक हथौड़ा होगा। क्या होगा भाइयों? उनके हाथ में एक हथौड़ा होगा और वो हथौड़ा इतना वजनी होगा कि अगर पूरी दुनिया वाले मिल करके उसको उठाना चाहे तो नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। वो तुमसे सवाल पूछेंगे, तुमको उनके सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुमको उसी हथौड़े से मारेंगे। कैसे मारेंगे? ऐसे मारेंगे कि एक ही हथौड़े से तुम राख हो जाओगे। ऐसा नहीं मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कह रहे हैं, बल्कि वो बिलवास्ता उनसे और बिला वास्ता उनसे और बिलवास्ता हम सब से कह रहे हैं कि हम सब के साथ ये मामला पेश करने वाला है। वो क्या पूछेंगे? पूछेंगे मन रब्बू का, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तुम्हारा परवरदिगार कौन है? अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरी हुई होगी तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं गुजरी होगी तो उस वक्त क्या कहेंगे? हाय हाय लादरी, हाय 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 अफसोस, मुझे नहीं मालूम, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। फिर पूछेंगे माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? हमारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक होगी तो हम कहेंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन अगर उससे हट करके होगी तो भाइयों कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। फिर पूछेंगे मन नबी का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सामने लाया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है? तो अगर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी रही होगी तो कहेंगे तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगी उससे हटी हुई होगी तो हम कहेंगे हमें नहीं मालूम। इस वजह से भाइयों सोचने की बात है, ये मामला ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ पेश आने वाला था, बल्कि हम सब के साथ पेश आने वाला है। हम सब रोज़ बरोज़, घंटा घंटा, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड अपनी कब्र के करीब होते जा रहे हैं। जो वक्त गुजर जा रहा है वो वक्त फिर कभी वापस आने वाला नहीं है। जो वक्त गुजर जा रहा है वो कभी वापस आने वाला नहीं है। इसी वजह से हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी। ये अक्लमंद आदमी वो है जो अपने आप का मुहासबा करते रहा करे, अपने आप का मुहासबा करते रहा करे। आदमी अपने घर रहता है, बच्ची पैदा हुई, कुछ बड़ी हो गई, अब शादी का मौका आ गया तो उस वक्त वो फिक्र कर रहा है कि यार 2-4 साल के अंदर मुझे शादी ब्याह का इंतज़ाम करना है, मैंने उसके लिए क्या किया है, ये सोचता है भाई। लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ करके अल्लाह के पास जाना है, वहाँ के लिए हमारी फिक्र नहीं है, वहाँ के लिए हमारी फिक्र नहीं होती। इस वजह से भाइयों दरख्वास्त है कि कोशिश करें, मरने से पहले मरने की तैयारी करें। मिसाल के तौर पर हमको मुंबई का या दिल्ली का सफ़र करना है, हमारा वहाँ पर घर भी है, रहने सहने खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम है। तो अगर हम जाएंगे, यहाँ ट्रेन पर बैठेंगे तो कहेंगे कोई टेंशन की बात नहीं, वहाँ सब चीज़ों का इंतज़ाम है, सब चीज़ों का इंतज़ाम है, बस पहुँच जाएं। लेकिन अगर कोई इंतज़ाम नहीं है तो हर वक्त बंदा ये सोचता है कि यार मैं क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा, रहने का मेरा क्या इंतज़ाम होगा, खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, ये सब फिक्र सवाल होती है। ऐसे भाइयों हम इस
تو میرے بھائیوں مرتے وقت بندہ کہے گا کوئی فکر نہیں، اس کے بعد فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ تم خوف مت کرو، تم غمگین مت ہو، تم خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے کاموں کو بنانے والے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کو تم چاہو گے اور جس کا تم آرڈر کرو گے۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس وقت مہمان نوازی ہوگی ایسے پروردگار کی طرف سے جو کہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں درخواست ہے کہ ہم سب اپنے آخرت کی تیاری کی کوشش کریں، ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کہ اپنے گھر کے اندر ہم رہیں کیسے رہیں۔ سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کیسے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی جو مستورات ہیں ان کو بھی نماز کے لیے ہم کہیں۔ آج کل ہمارے گھر کی عورتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام کھانا پکانا اور کپڑے دھلنا بس یہی سب ہے، حالانکہ یہ تو ضروریات میں سے ہے، اصل مقصد دین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا۔ ہمارے گھر کی عورتیں اگر دیندار ہوں گی تو ان کے ذریعے سے بچے جو ہمارے ہوں گے وہ بھی دیندار ہوں گے، لیکن اگر ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر دین نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یہ بچے، یہ ہماری دینداری ایک نسل تک دو نسل تک بس باقی رہے گی، اس کے بعد بالکل معاملہ ختم۔ تو اس وجہ سے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات کو بھی نماز کے تعلق سے فکر کریں، اور ہم کوئی بھی عمل کریں سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کو کھانا کھانا ہے تو ہم کو کیسے کھانا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر ایک چیز بتلائی ہے۔ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھلا کر کے گئے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر ایک چیز بتلائی ہے، حتیٰ کہ ہم کو بیت الخلاء کے اندر کیسے جانا ہے یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے، سنت کے مطابق۔ سنت کے اندر بہت لوگ ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں بادشاہ کے دربار میں گئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، ایک لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا، تو صحابی اٹھا کر کے کھانے لگے۔ تو بغل والے جو صاحب تھے، بغل والے وہ ایک سے کوہنی مار کر کے کہنے لگے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تم گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھا رہے ہو، لوگ تم کو حقیر سمجھیں گے۔ تو ان صحابی نے بڑا شاندار جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ آترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا ہر ایک عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔
ایک مرتبہ جنگ ہو رہی ہے کفار سے جنگ ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے، تو صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنی جنگ لڑی ہے بہت جلدی اس کا فیصلہ سامنے آ گیا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تعداد کے بلبوتے پر نہیں لڑتے بلکہ دین اسلام کی بنا پر ہم لڑتے ہیں۔ تو کہنے لگے لگ رہا ہے اللہ کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ درختوں پر چڑھ گئے، ان کی ٹانگوں کو توڑا اور مسواک کرنے لگے۔ دشمن یہ دیکھ کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، یہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ہم کو کچے نکل جائیں گے۔ سنت کے اندر روب رکھا ہے اللہ، سنت کے اندر روب رکھا ہے، دبدبا رکھا ہے۔ ان کے اندر صحابہ کے اندر بات یہ تھی، کہیں بھی جاتے تھے اپنا اثر چھوڑ کر کے جاتے تھے، اپنا اثر چھوڑاتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنا اثر نہیں چھوڑتے بلکہ دوسروں کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اب گئے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں، نماز ہمارے رشتہ دار نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز ضرور پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار کو بھی کہیں۔ بس اوقات بندہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، بیچارہ ان کے چکر میں اپنی نماز خود قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر کھانا کھائیں تو بھی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کھائیں تو دسترخوان بچھا کر کے کھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر کوئی دسترخوان بچھا کر کے کھانے کی کوشش کرے گا۔ دسترخوان کتنے کا ملتا ہے؟ 25 روپے، 30 روپے، 100 روپے، بہت زیادہ ہو گیا۔ یا اپنے گھر کوئی نیا کپڑا ہے اس کو کاٹ لیا، دسترخوان بنا لیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ گھروں کے اندر برکت آئے گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ جو لوگ ہاتھ پر کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے چھوٹ کر کے دسترخوان پر گر جاتا ہے، اگر بندہ اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس سے پر بہت سارے انعامات۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے، یہ بندے نے روزی کی قدر کی تو زندگی بھر اللہ کی طرف سے کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کے اولاد خوبصورت دیندار اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں درخواست ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں۔ اور بیت الخلاء میں جانا ہے ہم کو کیسے جانا ہے؟ بائیں پاؤں سے جائیں، دعا پہلے پڑھ لیں، اور جب بیت الخلاء کر چکے تو دائیں پاؤں سے باہر نکلیں، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد دعا پڑھ لیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ سونا ہم کو ہے، کیسے سونا ہے؟ سنت کے مطابق سونے کی فکر کریں، قرآن پاک کی کم سے کم 10 آیتیں پڑھ کر کے سنیں۔ الحمد شریف، یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر کے سنیں۔ کہتے جو بندہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے سوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو اس کی پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر سب سے اہم دخل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں، فضائل اعمال یا منتخب حدیث لے رہے ہیں، روزانہ کم سے کم 10 منٹ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ، عورتیں، بچے سب بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے 10 منٹ کی تعلیم کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ ہے کہ بھائیو دیکھو اکولی بڑا گڑھ ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں بہت کم آ رہی ہیں، اس وجہ سے درخواست ہے تمام ساتھیوں سے کہ اتوار کو بے لمحہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اتوار کو جب بے لمحہ پہنچیں گے وہاں تقاضے رکھیں گے کہ بھائی ہمارے گھروں کی مسجد یہ ہماری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کو اگر ہم آباد کریں گے تو اللہ ہم کو آباد کریں گے، مسجد کو اگر ہم ویران کریں گے تو میرے بھائیوں جو بندہ مسجد کو ویران کرتا ہے اللہ اس کو خود ہی ویران اور برباد کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہم مسجد کی ہر چیز کا لائٹ نہیں ہے تو اس کا انتظام کرتے ہیں، یا مسجد کے اندر کچھ بنوانا ہے تو اس کا انتظام کرتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں تمام گھروں کے جتنے بالغ مرد ہیں کیسے مسجد کے اندر آنے والے لوگ ہیں، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اس وجہ سے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ روزانہ کی محنت کریں، اس کے لیے ہم سب کو بلمحہ ایک دن اتوار کے دن ہو سکے تو عصر کی نماز وہیں پر پڑھیں، نہیں تو مغرب کی وہاں پر ضرور پڑھیں، عشاء تک بیان سنیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، اللہ توفیق دے وہیں پر قیام کریں۔ اگر نہیں قیام کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو، اس کی فکر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ہمارے جو بھی بھائی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان سے کہنا ہے، دیکھ لو کہنا اور سننا یہ ہمارا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم سب کہتے رہیں تو ضرور بھی ضرور ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ ہماری مسجد کو ضرور بھی ضرور آباد فرمائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔